بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، امریکہ کی انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے تصدیق کر دی ہے کہ بھارتی فورسز مقبوضہ کشمیر میں کشمیری شہریوں سے انتقام لینے کے لیے ریپ کو بطور ہتھیار استعمال کر رہی ہیں۔ ناظرین اکرام، رپورٹ کے مطابق HRW نے انسداد تشدد خواتین کے عالمی دن کے موقع پر شروع ہونے والی 16 دن پر مشتمل مہم کے آغاز پر بھارتی فورسز کے کردار کو بے نقاب کر دیا۔ ناظرین اکرام، واضح رہے کہ مذکورہ مہم کا مقصد خواتین پر تشدد کے ماحول کی حوصلہ شکنی ہے۔ رواں برس انسانی حقوق کے سماجی کارکنوں کا مقصد دنیا کو ریپ جیسے گھناؤنے جرم کے خلاف متحرک کرنا ہے۔ اقوام متحدہ اور دیگر ایجنسیوں کی حالیہ اطلاعات کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز وادی سے نئی دہلی کا تسلط ختم کرانے کی کوشش کرنے والوں کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے ان کی خواتین کو ریپ کا نشانہ بناتے ہیں۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ کشمیری خواتین کو ریپ کا نشانہ بنانے والے بیشتر بھارتی فورسز کے اہلکاروں کے خلاف کوئی قانونی کارروائی عمل میں نہیں لائی جاتی۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا کہ جنگ اور امن دونوں کے اوقات میں جنسی تشدد اور ریپ کے بہت زیادہ واقعات ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب صنفی امتیاز پر مبنی تشدد کو ختم کرنے، پسماندگان کے ساتھ کھڑے ہونے اور متاثرین کو بااختیار بنانے کا وقت آ گیا ہے۔ ناظرین اکرام، اقوام متحدہ کے شیف ڈی کابینہ کی ماریا لوزا نے خبردار کیا ہے کہ خواتین کے خلاف تشدد بڑے پیمانے پر پھیل رہا ہے۔ انہوں نے کہا، جب ہم نے اس معاملے کو مزید دیکھا تو پتہ چلا کہ 3 میں سے 1 عورت جس کا ہم سامنا کرتے ہیں وہ تشدد کا نشانہ بنی ہے یا ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ کچھ علاقوں میں بعض خواتین کے گروہوں میں تشدد کی شرح اس سے کہیں زیادہ ہے اور یہ صرف تشدد کی اطلاع ہے۔ یقیناً اصل اعداد و شمار توقعات سے بہت زیادہ ہیں۔ سیکرٹری مائک پومپیو نے مذکورہ مشاہدے سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ صنف پر مبنی تشدد ایک عالمی مسئلہ ہے جو سالانہ لاکھوں خواتین اور لڑکیوں کے ساتھ ان کی برادریوں اور کنبوں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس نے زندگی کے تمام پہلوؤں کو متاثر کیا اور یہ گھناؤنا عمل تعلیمی ماحول، ملازمت کی جگہ اور گھر میں بھی موجود ہے۔ ناظرین اکرام، واضح رہے کہ رواں برس جولائی میں اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی دستاویزات پیش کی تھیں، جس میں انہوں نے ماورائے عدالت قتل، یک طرفہ نظر بندیاں، دوران حراست ہلاکتیں، لاپتہ کرنا اور ناجائز سلوک اور تشدد شامل ہیں، جن میں عصمت دری اور جنسی تشدد بھی شامل ہے۔ اس رپورٹ میں یہ بھی روشنی ڈالی گئی کہ کس طرح آرمڈ فورسز اسپیشل پاور ایکٹ 1990 کے ذریعے ہندوستانی سیکیورٹی فورسز کو دیے گئے غیر معمولی اختیارات منمانہ انداز میں چلائے گئے ہیں اور انہیں قانونی کارروائی سے مکمل سزا ملنی ہے۔ اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ کس طرح بھارتی فورسز کو اسپیشل پاور ایکٹ 1990 کے ذریعے غیر معمولی اختیارات دیے گئے، جن کو بروئے کار لا کر وہ اپنی منمانی کرتے ہیں اور قانونی کارروائی سے مکمل بچ جاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، افسوس کا مقام ہے کہ دنیا مقبوضہ کشمیر کے عوام کے مصائب کو سمجھنے میں ناکام دکھائی دیتی ہے۔ 4 ماہ کے محاصرے اور خوفناک انسانی بحران کے باوجود انسانی حقوق کے بڑے عالمی ادارے مقبوضہ کشمیر کے عوام کی مدد سے قاصر دکھائی دیتے ہیں۔ حال ہی میں دنیا میں خواتین اور بچوں کے دن منائے گئے، مگر اس موقع پر کسی جانب سے مقبوضہ کشمیر کے بچوں اور خواتین کے مصائب کا نہ حوالہ دیا گیا اور نہ انہیں یاد کیا گیا۔ بلا شبہ یہ ایک غیر معمولی درجے کی کوتاہی اور انسانی حقوق کے معاملے میں مظلوموں کی تقسیم رنگ، مذہب اور نسل کی بنیاد پر کیے جانے کا مصدق کا ثبوت ہے۔ ناظرین اکرام، جدید دنیا میں اظہار رائے کو ایک بنیادی حق کے طور پر مانا جاتا ہے اور اس کے لیے سورسز آف کمیونیکیشن بنیادی شرط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انٹرنیٹ ہو یا رابطے کے دیگر وسائل موجودہ دور میں انہی انسانی حقوق کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ مگر افسوس کہ دنیا کی نظر میں مقبوضہ کشمیر کے مظلوم شہری اس حق کے لائق نہیں، یا ان کی محرومی دنیا کے لیے کوئی خاص معنی نہیں رکھتی۔
ان حالات میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ دنیا کو مظلوم کشمیریوں کی مشکلات کے بارے میں آگاہ کریں، جہاں 80 لاکھ کے قریب افراد 4 ماہ سے محاصرے میں ہیں۔ یہ مسلسل مظالم کسی بھی گروہ یا قوم میں جذبہ انتقام کو متحرک کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ چنانچہ خدشہ ہے کہ بھارتی مظالم اور دنیا کی لاپرواہی مقبوضہ کشمیر کے عوام کو شدت پسندی کی جانب راغب کرنے کا سبب بنے گی۔ کیا ہم دنیا کو اس غیر معمولی انسانی بحران میں مداخلت کرنے اور لاکھوں انسانی جانوں کے تحفظ کی خاطر متحرک کر سکتے ہیں؟ کیا ہم یورپ اور امریکہ کے عوام کی توجہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کے مصائب کی جانب منعطف کر سکتے ہیں؟ اصولی طور پر یہ ہماری ہی ذمہ داری ہے، تاہم پچھلے کئی ہفتوں سے ہمارے لیڈر اپنے لا حاصل سیاسی بکھیڑوں میں اس قدر الجھ چکے ہیں کہ بظاہر مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ اہل سیاست کی ترجیحات سے ہٹ چکا ہے۔ جنرل اسمبلی کے اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان نے اس مسئلے کو بہترین انداز میں اور پوری قوت کے ساتھ اٹھایا تھا اور دنیا کو بتایا تھا کہ مسئلہ کشمیر میں جوہری تصادم کا خطرہ مضمر ہے، اس لیے دنیا کو اس معاملے میں سنجیدہ رویہ دکھانا ہوگا۔ یہ حقیقت آج بھی قائم ہے اور اس پر دنیا میں ابھی بہت لابنگ کی ضرورت ہے، مگر ہماری سیاسی صفوں میں پیدا ہونے والی گڑبڑ سے مسئلہ کشمیر اور مظلوم کشمیریوں کا درد ہمارے قومی بیانیے میں پس پشت چلا گیا ہے۔